فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم آپ کی خدمت میں اس خمسہ مجالس میں نہج البلاغہ سے متعلق باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو نہج البلاغہ میں غور و فکر سے کام لیں، اور واقعاً امام عالی مقام کا ہر جملہ، ہر بات، ہر فقرہ، ہر حدیث کی قیمت اتنی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اور ساری قیمتیں ایک طرف، اور ان کی حدیث کی، ان کی باتوں کی قیمت ایک طرف۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد ہوا کہ ہماری سچی باتوں کی قیمت، یعنی ہماری حدیث کی قیمت اتنی ہے، اگر تم تک ہماری کوئی بات سچے آدمی سے، ہماری سچی بات، اس کی قید لگانے کی کیا ضرورت پڑی پیغمبر اسلام کو؟ اس لیے کہ نبی کی طرف بہت ساری باتوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ نبی کی بات ہوتی نہیں۔ اپنی بات کو آدمی وزن پیدا کرنے کے لیے اپنی بات کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور ان کی بات کہنے کے بعد سمجھتا ہے کہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو گیا۔ اسلام اس کو افطرا کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنی بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ اتنا گناہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ افطرا پردازی ہے نا، روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے اللہ اور رسول کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا، یہ ہے نا روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ مثلا الٹی کرنا، حکم نہ لینا، یا مثلا کھانا کھانا، یا یہ سب چیزیں ہیں کہ جو روزے کو توڑ دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ منسوب کر دیا جائے تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے یہ بات اس لیے فرمائی
تاکہ اندازہ ہو کہ ہماری سچی بات، یعنی ہماری بات، تمہاری بات ہماری طرف منسوب کر کے وہ نہیں، اس کی قیمت نہیں، بلکہ ہماری بات سچے آدمی سے تم تک پہنچے تو اس کی قیمت اتنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جتنی سورج کے سامنے جتنی نعمت آتی ہے بعد الغروب و بعد الطلوع، بعد الطلوع و بعد الغروب، بعد الطلوع اور بعد الغروب کا لفظ کیوں استعمال کیا رسول اللہ نے؟ اس لیے کہ سورج کہیں پر غروب ہوتا ہے تو کہیں پر طلوع ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے تو کہیں دن ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا گویا جتنی بھی چیزوں پر، جدھر دن ہے جدھر رات ہے، جتنی بھی چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہماری بات ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی بات کتنی قیمتی، اور یہ اتنی بات کتنی قیمتی ہے، قیمتی کیوں ہے؟ یہ اس لیے قیمتی ہے کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی کچھ اس کائنات میں ہے ہم نے اے انسان تیرے لیے بنایا۔ تو جو بھی کچھ یعنی یہ ساری کائنات، ان ساری نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میں گمراہ ہوں، اگر میں مثلا صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہوں، اگر انسان مثلا گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو پھر اس نعمتوں کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اگر انسان واقعا صحیح راہ راست پر آ جائے تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے جو ہے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور جب ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے تو گویا قدرت اعلان کر رہی ہے بندے میں نے اس ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا، یعنی ہدایت، اخلاقیات، نصیحتیں، فضیلتوں کو قبول کرنا۔ تو ان کی ایک بات کی قیمت اتنی ہے کہ ساری کائنات میری ہدایت کے لیے رواں دواں ہے، میرے لیے ساری کی ساری کائنات مجھے پال رہی ہے، آپ کو پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ سمندر کیوں بہہ رہا ہے؟ اسے کچھ بدلے میں ملے گا کا نہیں، تاکہ انسان زندہ رہ سکے، اس لیے یہ سمندر جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے میری زندگی کے لیے۔ یہ زمین کا فرش اللہ نے کیوں بچھا دیا؟ تاکہ میں نعمتوں میں غلطہ رہوں۔ یہ آسمان سے بارش کا انداز کیوں برس رہی ہے یہ بارش؟ تاکہ انسان کو فائدہ پہنچے۔ حد تو یہ ہے کہ سورج کے سامنے آنے والی شعاؤں کے نیچے پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے بیچ میں ایک قصر بچھا دیا، جس کو مثلا انگریزی میں اوزون کہتے ہیں اور عربی میں قصر کہتے ہیں۔ وہ اس لیے اللہ نے بچھا دیا تاکہ سورج کی ساری سیدھی شعائیں زمین پر نہ پہنچے، اس لیے کہ سورج کی ساری شعائیں حیات بخش نہیں ہوتی، کچھ سورج کی شعائیں وہ بھی ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو قدرت نے اوزون بچھا دیا تاکہ اس اوزون سے چھن کے وہی شعائیں پہنچے جو انسان کی زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اب دیکھیں تو اللہ نے ایسی نعمتیں آپ کو دی، اللہ نے ایسی طاقت، ایسی قدرت۔ اور پھر یہ کلمہ نمبر 224 جس میں 7 نصیحتیں امیر المومنین نے فرمائی ہے، 7 باتیں، اور وہ ہم اپنے اخلاق کے اندر ان باتوں کو جمع کر لیں۔ خدا کی قسم یہ باتیں اگر اونٹوں کو دوڑا کے بھی حاصل کی جاتی تو یہ باتیں اس لائق تھی کہ ہم محنت کرتے، کوشش کرتے ان باتوں کو حاصل کرتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بے کثرتی سمت تکون الحیبہ، زیادہ خاموشی سے روب اور حیبت کا سبب ہوتی ہے زیادہ خاموشی۔ خاموشی انسان کی حیبت کا سبب بنتی ہے، روب و جلال کا سبب بنتی ہے۔ جو آدمی پڑھ پڑھ بولتا رہتا ہے اس کی کوئی اہمیت اور عزت ختم ہو جاتی ہے، مگر جو خاموش ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے روب و جلال، قدرت اس کے آنکھوں سے روب و جلال پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی حیبت کا سبب بنتی ہے کہ جو چیز ہم جب جانتے ہیں، اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو جو چیز ہم جانتے ہی نہیں وہ بولیں گے ہی نہیں، اور جتنا جانتے ہیں جب اتنا بولیں گے تو یہ چیز بھی ہماری حیبت کا سبب بنے گی، روب کا سبب بنے گی۔ کیا فرمایا پیغمبر نے، کیا فرمایا امام نے؟ پھر اس کے بعد ایک ہی جملے پہ پوری مجلس ہے، یہ 7 نصیحتیں ہیں، 7 باتیں ہیں۔ بے کثرتی سمت تکون الحیبہ،
یعنی زیادہ تر خاموشی سے رعب و ہیبت پیدا ہوتی ہے، رعب و جلال۔ پھر فرماتے ہیں وَبِالنَّصَفَةِ يَكْسُرُ الْمَوَاسِلُونَ لَكَ، اور دوستوں کے درمیان میں انصاف کرنے سے تمہارے دوستوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستی کب خطرے میں پڑتی ہے؟ جب بے ایمانی ہو، چاہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کلام میں، سلام میں، باتوں میں، امانتوں میں، تو پھر دوستی میں کبھی کوئی درار پیدا نہیں ہوگی، بلکہ دوستی اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ امام نے یہی بات فرمایا بِالنَّصَفَةِ يَكْسُرُ الْمَوَاسِلُونَ لَكَ، انصاف کرنے سے دوستوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوستوں سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، جس کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ امام نے فرمایا تمہارے 1000 دوست ہوں تو کم ہے، اور ایک دشمن ہو تو زیادہ ہے۔ 1000 دوست ہوں تو کم ہے۔ تو کیا فرمایا یکسر المواصلون لک وبالنصفۃ یکسر المواصلون لک، اور دیکھو جو دوستوں کے درمیان انصاف کرنے سے تمہارے دوستوں میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے دوستوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وبالافضال تعظم الاقدار، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں لطف و کرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی پر کرم کریں گے، کسی پر لطف کریں گے، کسی پر احسان کرو گے تو تمہاری منزلت میں اضافہ ہو جائے گا، تمہاری قدر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اسی موقع پر ایک جگہ امام اور امیر المومنین نے ایک جگہ اور فرمایا اسی موقع پر، اور دیکھو کسی کے ساتھ اگر کبھی کوئی کرم کر بھی دینا تو اس سے عزت منوانے کے طلبگار نہ ہونا کہ وہ پلٹ کے تم سے تمہاری عزت منوائے، کبھی اس سے شکریہ کے طلبگار نہ ہونا۔ امام سے معلوم کیا گیا کیوں آخر جب ہم نے اس پہ احسان کیا ہے تو پلٹ کے شکریہ کا طلبگار کیوں نہ بنے؟ امام نے ارشاد فرمایا جب تم نے کسی کمزور کی ہمدردی کی، مثلا کوئی اپاہج تھا، اس کو راستہ آپ نے پار کرا دیا، نہ بینا تھا، اس کو راستہ آپ نے جو ہے آگے پہنچا دیا، تو جتنے لوگ دیکھ رہے تھے وہ آپ کی شرافت کے قائل ہو گئے، وہ آپ کی عزت کے قائل ہو گئے۔ امام نے فرمایا جب تم کسی کے ساتھ کرم کرتے ہو تو اپنی عزت منواتے ہو، دوسرے کو عزت دیتے نہیں ہو۔ لہذا جب تم نے اپنی عزت منوائی ہے، جس کے ساتھ اب تم نے کرم کیا ہے، اس سے شکریہ کا طلبگار کیسا؟ اگر ہم نے کسی کو پار کرا دیا راستہ تو دنیا جان جائے گی شریف آدمی ہے، دنیا جان جائے گی کہ نیک آدمی ہے۔ تو امام نے فرمایا واقعی بے پناہ گہرا نکتہ ہے، ہم نے عزت دی نہیں بلکہ عزت منوائی ہے۔ ہم نے کسی کو پانی پلا دیا، جو دیکھ رہے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، بڑا خدمت گزار آدمی ہے، تو عزت دی ہے کہ عزت منوائی ہے؟ ہم نے کسی کو پانی پلایا، عزت منوائی ہے کہ عزت دی ہے؟ عزت منوائی ہے۔ ہم نے کسی کے ہاتھ پہ 4 پیسے رکھ دیے، کسی کے فیس دے دیا، جب تک زندہ رہے گا تب تک جو ہے مثلا ہماری عزت کو مانتا رہے گا۔ تو اب ذرا غور کریں، ہم نے عزت دی نہیں بلکہ عزت منوائی ہے۔ تو جب عزت منوائی ہے، اسی لیے ان کے فضائل و مناقب میں قرآن مجید نے جب بات کھولی، زبان کھولی، تو خدا کی قسم ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں لا نرید جزاء لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تو تم سے کوئی نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب فاقوں پہ فاقہ، روزوں پہ روزہ رکھتے رہے، اور 3 دن کی روٹیاں اٹھا کے اہل بیت فقیر و مسکین کو دیتے رہے، اور اس کے بعد ان کا یہ جملہ ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ قرآن سورہ مبارکہ دہر میں ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی شکر چاہتے ہیں اور نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں۔ امام سے معلوم کیا کیا اہل بیت علیہ السلام نے یہ جملہ زبان سے ادا کیا تھا؟ کہا نہیں، یہ جملہ اہل بیت علیہ السلام نے زبان سے ادا نہیں کیا تھا، بلکہ جب وہ سائلوں کی خدمت کر رہے تھے ان کے دل میں یہ بات تھی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ان کے دل کی بات کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ ذرا غور کریں، جب دوسروں کی خدمت انسان کرتا ہے تو خدا دل کی بات کو قرآن بنا دیتا ہے، دل کی بات کو۔ تو اس لیے ان میں کا ہر جملہ، ہر بات، ہر لفظ بے پناہ۔ دیکھو اگر تم کرم کرو گے وبالافضال تعدم اقدار، تو تمہاری قدر و منزلت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وبالتواضع تتم النعمہ، اور تواضع کے ذریعے نعمتوں کا استقبال کرنا
نعمتوں کے استقبال کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. نعمت تتم النعمہ، نعمتیں اپنے کمال پہ پہنچ جاتی ہیں، نعمتیں مکمل ہو جاتی ہے اگر تم نعمتوں کا استقبال کرو گے، نعمتوں کو تواضع سے کرو گے. یعنی نعمتیں پانے کے بعد اگر تم شکریہ کرو گے تو خدا تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر نعمتیں پانے کے بعد اکڑ جائیں گے تو یقیناً ملی ہوئی نعمتیں بھی چھن جائے گی. اسی لیے قرآن مجید نے کہا، کیا کہا قرآن مجید نے؟ لئن شکرتم لا ازیدنکم ولئن کفرتم ان لعذاب الشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہم نعمتوں کو چھین لیں گے، ہمارا عذاب بھی لا محالہ. نعمتوں کا سلسلہ کیسا ہے؟ جب ایک نعمت ملتی ہے تو دوسری نعمت خود بخود اس کے بدلے میں آ جاتی ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تجارت کرنے کے لیے، مگر اتنے پیسے تھے کہ ہم کوئی ایک سامان لے کے، مثلا فرض کیجئے کہ 10 20 50 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ ہمارے پاس تھے، اور ہم لے کے ایک چھوٹا سا مثلا انڈے کی کریٹ لے کے بیٹھ گئے، اور بس اتنا اللہ نے اس میں برکت دی، انڈے کی کریٹ آج 1 لے کے آئے تھے، کل 2 لے کے آئے، پرسوں 3 لے کے آئے. جب دیکھا لوگوں نے کہ ان کی سیل تو بہت ہے مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہے، تو لوگوں نے جو ہے کریڈٹ پہ مال دینا شروع کر دیا. جب بس نعمتوں کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے، جب ہم نعمتیں ایک مل جاتی ہے اور شکر کرتے ہیں تو نعمتیں دوسری نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہے. علماء کرام نے اس کی مثال اس طریقے سے دی ہے کہ جس طریقے سے نعمتیں اس طریقے سے انسان کی طرف دوڑتی ہے کہ جب کہیں کسی جگہ کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے اور پیڑ اور پودے پر بس اپنے جھنڈ سے نکل کر، آپ نے دیکھا ہوگا پرندے جب گردش کرتے ہیں اڑتے ہیں تو یہ اپنے پورے گروپ بنا کے اڑتے ہیں. مثلا کوے کووں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، بگلے بگلوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، سارس کے ساتھ اڑ رہی، گوریا کے ساتھ اڑ رہی، وہ جنگلی کبوتر جنگلی کبوتروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ایک پیڑ کا موسم خوشگوار دیکھتے ہیں تو پہلے ایک پرندہ بیٹھتا ہے پیڑ پر، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے پرندے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تیسرے بھی آنا، اور پورے کا پورا گروپ آ کے اس پیڑ پر اتر جاتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ ایک پرندہ آ کے بیٹھتا ہے اور کوئی مکروہ آواز یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک پرندہ پھڑپڑا کے اڑ جاتا ہے، باقی دوسرے بھی نہیں آتے. بس یہی بات امام نے فرمائی، نعمتوں کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے، جب ایک آنے لگتی ہے تو سب کی سب نعمتیں آ جاتی ہیں، اور اگر انہیں ہی گناہوں میں خرچ کر کے تم اس نعمت کا شکر کفران نعمت کرو گے تو جو آنے والی تھی وہ تو چلی ہی گئی، جو ہاتھ میں ہے وہ بھی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جس اعتبار سے جو نعمتیں آنے والی ہیں وہ نعمتوں کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ کی جانب سے کیا فرمایا امام نے؟ وہ بالتواضع تتم النعمہ، اور تواضع کے ذریعے نعمتیں مکمل ہوتی ہے. شکر کر کے آپ نعمتوں کو لے لیجئے، نعمتیں اپنے منزل کو کمال تک پہنچا دے گی. بزنس کاروبار جتنا بھی ہے ان کو بسم اللہ کر کے شکر کر کے 1 روپیہ سے کام کیجئے تو دیکھیے تو صحیح، 1 روپیہ تو بہرحال مگر ایک خالی ہاتھوں سے بھی کام ہو سکتا ہے. بزنس کے لیے پیسے نہیں چاہیے، بزنس کے لیے اخلاق چاہیے. پیسے تو بعد کی بات ہے، پہلے انسان میں شعور چاہیے، پہلے انسان میں عقل چاہیے، پہلے انسان میں اخلاق چاہیے، پہلے لوگوں سے بات کرنے کا انداز چاہیے. پیسے تو بہت بات کی بات ہے، مگر ہمارے جوان جو بات کی بات ہے اسے پہلے لانا چاہتے ہیں، اور جو پہلی بات ہے وہ اختیار نہیں کرتے ہیں. مثلا اپنے اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. آج کس طریقے سے بزنس کیا جا رہا ہے، آج کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، آج مارکیٹ میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آج کون کون سے کورس ہے جو ہمیں مثلا بہت اوپر لے جاتے ہیں، ان کی تو تیاری کرتے نہیں. اور تیاری کیا کرتے ہیں؟ بس پیسہ مل جائے تو میں بزنس کر لوں. کہاں سے کر لوں گے؟ نہیں کر سکتے. تو طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا جو اس نے دی ہے ہمیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یعنی اخلاق، اپنے اندر مہربانیاں، اپنے اندر دوسروں کی عزت دینا، دوسروں کو عزت دینا، بدلے میں دوسروں کو عزت دینا، بدلے میں اسے عزت نہیں دی آپ نے، بدلے میں وہ عزت میں نے خود کی ہے. جیسے امام نے وہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کسی کی مدد کر دو تو بدلے میں شکریہ کے طلبگار نہ بننا، اس لیے کہ میں نے اس کی مدد نہیں کی، دراصل میں وہ میں نے خود اپنی مدد کی ہے.
دراصل میں وہ خود میں نے اپنی مدد کی ہے. ایک آدمی بہت زیادہ مالدار ہے, عہدے دار ہے, پیسے والا ہے, میں چاہتا ہوں میرے تعلقات اس سے بن جائیں, اس لیے کہ بے پناہ دولت مند ہے, بے پناہ عہدے دار ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دروازے پہ جا کے دستک دینا چاہیے؟ نہیں, آپ کو لفٹ ہی نہیں دے گا. جائیے آپ ایسے کہہ کے آپ کو بھگا دے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اس کے بچوں کا پتہ لگانا چاہیے کہ اس کے بچے کہاں ہیں, اور جب مل جائیں تو ان سے محبت اور گرم جوشی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے. بس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے. آپ کیسے ہو بیٹا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہو. یہ بچہ رہ نہیں سکتا جو اپنے والد سے نہیں بتائے گا, اور جا کے کہے گا مولانا صاحب تو ہم سے بہت محبت سے ملتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. اب باپ کے دل میں ہماری قدر و منزلت ایٹومیٹک ہماری قدر و منزلت ہوگی. وہ میرے بچوں سے جو محبت کرتا ہے میں اس سے کیوں محبت نہیں کروں گا؟ اب مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ خود ایک دن ٹائم نکال کے میرے پاس آئے گا. ارے وہ آدمی جو میرے بچوں سے محبت کرتا ہے, بس یہی بات تو میں کہتا ہوں, اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا سے تعلقات بن جائے تو خدا کی مخلوق پہ رحم مہربانی کر دیجئے, خدا سے تعلقات بن جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ طریقے ہیں کام کرنے کے. دنیا دیکھے گی کہ مہربان ہے, دنیا دیکھے گی کہ انسان دوسروں کی قدر و منزلت کرتا ہے. تو دراصل میں نے جو ہے دوسروں کی جو خدمت کی ہے وہ دوسروں کی نہیں, دوسروں کی جو مدد کی ہے وہ دوسروں کی نہیں, دراصل میں نے اپنی مدد کی ہے. جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ میرے حصے میں آتی ہیں. میں نے کسی کو پانی پلا دیا, آدمی نے دیکھا, دور بیٹھا ہوا آدمی تھا, میرے اخلاق سے متاثر ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا وہ کتنا بڑا آدمی ہے. ایسے ہی کتنی ہی راہیں کھل جاتی ہیں بڑے بڑے عہدوں تک پہنچنے کے لیے. کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی؟ تو میرا اخلاق, میری سیرت, میری صورت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. صورت دیکھنے کے بعد تو آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے گا ٹھیک ہے اچھے کپڑے پہن رکھیں, لیکن جب میرا اخلاق دیکھے گا تو نعمتیں, کیا فرمایا, وہ بالتواضع تتم النعمہ, اور جتنا بھی آپ نعمتوں کو لے کے شکر خدا کرو گے, تواضع کرو گے, نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایسا ہی ایک واقعہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور وہ زمانہ کیسا تھا؟ ایسا ہوا کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, فقیر, جو یہ راستے پہ پھرنے والے مانگنے والے فقیر ہے, ایسا ہی ایک شخص مانگنے والا امام کی خدمت میں آیا. عبداللہ نامی شخص امام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. ایسے فرش پر امام بیٹھے ہوئے تھے, سامنے تشت بھرا ہوا انگور کا رکھا ہوا تھا. یہ سائل آیا, اس نے آنے کے بعد سوال کیا. امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے انگور بھرے اور اس کی طرف بڑھائے کہ لے لیجئے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو پیسے ہی چاہیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرا اللہ بھلا کرے. یہ کہہ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے دوسرا سائل آیا, دوسرا فقیر آیا. اس نے کہا کہ سوال کیا امام سے, بالکل امام نے اسی انداز میں جو سلوک پہلے والے کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک امام نے دوسرے کے ساتھ کیا. اس کو ایسے بھر کے دونوں ہاتھوں سے انگور دیے. اس نے اپنے دامن کو پسارتے ہوئے پھیلاتے ہوئے کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے میرے رزق کا انتظام کر دیا. ٹھیک جیسے یہ جملہ اس نے کہا ویسے ہی امام نے فرمایا کہ رکو بھی, ٹھہرو بھی, جانا مت. اس کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے تو کچھ لائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ لائے, تھوڑے بہتے جو پیسے تھے لا کے اس کو دے دیا. اس نے کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے میرے لیے دولت کا زاد راہ کا انتظام کر دیا. امام نے فرمایا ابھی جانا نہیں. عرب لوگ, بلکہ ہم بھی 2 کپڑے پہنتے ہیں, نیچے ایک ایسا بنیان ٹاپ پہنتے ہیں. عرب تھوڑا تھا اور اس سے بہتر پہنتے ہیں, یعنی وہ پورا ایک پیراہن کے برابر ہوتا ہے. امام جو اندر
بدر کا لباس پہنے ہوئے تھے، اپنے اوپر سے پیراہن اتارا اور اتارنے کے بعد اس ساحل کی طرف بڑھا دیا، اور بڑھانے کے بعد اس نے امام سے کہا مثلا اللہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے میرے لیے لباس کا انتظام کر دیا، اور اے ابا عبداللہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ راوی کہتا ہے اگر وہ امام کا شکریہ ادا نہ کرتا اور خدا کی حمد کرتا رہتا تو جب تک وہ حمد کرتا رہتا امام کے ہاتھ نہ رکتے تو پتا چلا نعمتیں جتنا شکر کریں گے اتنی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر اکڑ جائیں گے تو نعمتوں میں اضافہ بلکہ وہ بھی چلی جائے گی۔ وَبِالتَّوَاضُ، ہر ایک جملہ، ہر ایک بات کمال کی باتیں ہیں، خدا کی قسم اتنی عظیم باتیں۔ وَبِالتَّوَاضُ، اور پھر فرماتے ہیں وَبِاِعْتِمَالِ الْمُؤُونِ يَجِبُ الصُّعُودُ، اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا انسان کو جو ہے سرداری عطا کرتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا انسان کو سرداری عطا کرتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا انسان کو سرداری عطا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ بِالسِّیرَةِ الْعَادِلَةِ تَقْهَرُ الْمُنَاوِی، اور دوسروں کی مثلا برداشت کرنا، توہین کو برداشت کرنا انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَبِالْحِلْمِ عَنِ السَّفْحِ يَكْسُرُ الْأَنصَارِ، اور جو یہ مثلا بھروسہ کرتا ہے دوسروں کے مثلا حلم اختیار کرتا ہے اس کے ناصر و مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات میں اس میں کیا فرمایا؟ بے کثرت الصمت تکون الحیبہ، یعنی زیادہ تر خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہاری روح و حیبت اور جلال پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حشام بن سالم نے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک دلچسپ حدیث پیش کی، اور دیکھیے یہ دلچسپ حدیث آپ سنیے کتنی عظیم ہے۔ یہ دلچسپ حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا الا ادلک علی امر یدخلک اللہ بالجنہ، کیا میں تمہیں ایسی ایک چیز کی طرف تمہیں نہ بتاؤں، رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے خدا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا؟ یدخلک اللہ فی الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا، اس نے کہا ٹھیک یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا انل مما انا لک اللہ، یعنی جو تمہارے پاس موجود ہے اللہ کا دیا ہوا راہ خدا میں، اس کے ذریعے سے بخشش کیا کرو، یعنی دوسروں کو عطا کیا کرو تو تمہیں جو ہے پروردگار عالم عطا کر دے گا۔ جو کچھ تمہارے پاس اختیار میں رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں بخش کرو۔ اس نے عرض کی، دیکھیے سوال در سوال، اس حدیث کا آپ بڑا لطف کے ساتھ اس کو سنیے، بڑا مزہ آئے گا، سوال در سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ عرض کی اگر میں خود اس شخص سے زیادہ محتاج ہوں جس کے لیے میں بخشش کرنا چاہتا ہوں، اگر میں خود اس شخص سے زیادہ محتاج ہوں تو پھر کیا کروں؟ تو اس نے اس کے بعد ارشاد فرمایا تو کیا کروں؟ کچھ بخش سکنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اگر تو جسے بخشنا چاہتا ہے اس سے زیادہ محتاج ہے تو پیغمبر نے فرمایا فانصر المظلوم، تو کسی مظلوم کی مدد کرو، خداوند عالم تمہیں جنت میں درجہ عنایت کر دے گا، جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس سے زیادہ کمزور ہوں تو مظلوم کی مدد کیسے کروں؟ اس لیے کہ میں بھی تو کمزور ہو سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا فَاسْنَعْ لِلْأَحْرَقِ یعنی عاشر علیہ، یعنی کسی نادان کو مشورہ دو تاکہ خداوند عالم تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس سے کہیں زیادہ نادان ہوا تو کیا کروں گا؟ اس لیے کہ ضروری تھوڑا ہی کہ میں جسے مشورہ دینا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ ہی نادان ہو سکتا ہے، میں بھی اس سے زیادہ نادان ہوں۔ تو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا فَاسْمِتْ لِسَانِكَ إِلَّا مَنْ خَيْرٍ، اگر تو اس سے زیادہ مجبور ہے، اس سے زیادہ نادان ہے تو بس اپنی زبان کو خاموش رکھ اور وہی کو جس میں نیکی ہے، اس کے علاوہ اگر تو اپنی زبان کو خاموش رکھے گا تو خدا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔
خدا تجھے جنت میں داخل کر دے گا زبان کی خاموشی. چونکہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہ زبان سے ہوتے ہیں. گناہوں کا منبع و مرکز زبان ہے. حمد الہی کا بھی مرکز زبان ہی ہے. پیغمبر نے فرمایا جب چاہو کہ تم خدا سے بات کرو. کون نہیں چاہتا خدا سے بات کرنا؟ جب چاہو کہ تم خدا سے بات کرو تو خدا کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تم خدا سے بات کر رہے ہو. یقیناً خدا سے ہی بات کر رہے ہیں, خدا کا کلام ہے. تو زبان حمد و ثناء الہی کا مرکز. اسی کے ذریعے مجلس پڑھی جا رہی ہے, اسی کے ذریعے نماز پڑھی جا رہی ہے, اسی کے ذریعے دعا پڑھی جاتی ہے, اسی کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. سب کچھ زبان ہی ہے. مگر غیبت بھی اسی کے ذریعے ہوتی ہے, چغل خوری بھی اسی کے ذریعے ہوتی ہے, الزام بھی اسی کے ذریعے لگائے جاتے ہیں, اتہام بھی اسی کے ذریعے لگائے جاتے ہیں, دوسروں کی آبرو ریزی بھی اسی کے ذریعے مثلا کی جاتی ہے. تو بس پتا چل جاتا ہے کہ اگر زبان نیکیوں میں استعمال کی جائے تو حمد الہی کا مرکز, اور اگر برائیوں میں استعمال کیا جائے تو سب سے خراب ترین عضو. آپ نے نام سنا ہوگا ایک حکیم کا, جن کا نام حکیم, بہت مشہور حکیم ہے. کیا نام ہے ان کا نام ہے مثلا, کیا نام ہے, یاد آ رہا ہے ذہن میں, زبان پہ نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. حکیم لقمان. سورہ لقمان بھی قرآن مجید میں موجود ہے. بہت بے پناہ ان کی اہمیت اور عظمت کے حامل تھے حکیم لقمان, بے پناہ. اللہ نے ان کے سینے میں حکمت پیدا کر دی, اور حکمت ایسی حکمت نہیں کہ یہ کسی جڑی بوٹی کو پہلے چیک کرنے کے لیے جائے کہ یہ کس, بلکہ ہر جڑی بوٹی جدھر سے یہ گزرتی تھی وہ جڑی بوٹی آواز دے کے کہتی تھی اے لقمان ہم فلاں مرض کی دوا ہے ہمیں لے لو. اور یہ کیوں کہتی تھی, ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنی زبان کو زیادہ تر وہیں بولا جہاں خیر استعمال ہوا, ورنہ شر کے لیے اپنی زبان کو استعمال ہی نہیں کیا. تو اللہ نے ان کے سینے میں حکمت پیدا کر دی. اللہ نے ان کے سینے میں حکمت پیدا کر دی. انہی کے سورہ لقمان میں ہی یہ واقعہ میں نے تفسیر میں پڑھا. یہ غلام تھے, لقمان حکیم کوئی بہت بڑے, مگر پتا چلتا ہے کہ جو دی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں, اگر وہ اللہ کی نعمتیں اس کی راہ میں خرچ ہو جائے تو خدا انسان کو ایسا زندہ بنا دیتا ہے, کبھی مر نہیں سکتا. لقمان حکیم کبھی مر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مر سکتے. جب تک قرآن زندہ ہے لقمان حکیم زندہ ہے. تو اس لیے جناب لقمان حکیم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے. انشاءاللہ کسی مجلس میں موقع مل گیا تو وہ پورے کا پورا سورہ ہے, اس کی تفسیر بھی میرے پاس موجود ہے. کبھی موقع ملا اور ملے گا, یہ ابھی تو 10 دن اور باقی ہیں, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ خوب بات کریں گے. تو بے پناہ نصیحتیں والی باتیں ہیں, بے پناہ عظمتوں والی باتیں ہیں. انہی لقمان حکیم, ان کے آقا نے ان سے کہا کہ ایک دمبا لے لو, اس کو ذبح کرو اور سب راہ خدا میں دے دو, لوگوں کو بانٹ دو, تقسیم کر دو, پکائیں گے کھائیں گے. لیکن ان میں سے 2 عضو, 2 اعضا, اعضا کہتے ہیں یہ پورے بدن کو جو ہے اعضا کہتے ہیں, یہ پیورل ہے, اور یہ ایک ہاتھ اس کو عضو کہتے ہیں, یہ سنگولر ہے عربی زبان میں. 2 اعضا میرے لیے لے کے آؤ, 2 اعضا. کہا ٹھیک ہے, سب سے بہترین جو عضو ہو 2 میرے لیے لے کے آؤ. کہا ٹھیک ہے سرکار. اس نے جو ہے حکیم لقمان نے جو ہے ایک زبان اور ایک دل بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیے. بادشاہ نے کہا ٹھیک. لقمان حکیم چلے گئے, 6 مہینہ 6-7 مہینے جتنا بھی گزرا وقت گزر گیا. بادشاہ نے پھر حکم دیا, اپنے اس نے مالک نے پھر حکم دیا اپنے غلام کو, پھر ایک دمبا ذبح کرو اور اس کے بدترین 2 عضو میرے لیے لے کے آؤ. اس کے بعد ذبح کیا گیا اور بدترین عضو لے کے آؤ. اس کے بعد بھی دل اور زبان ہی لے کے گئے. یہ جو ہے کہنے لگے, جو اس کے مالک تھے وہ کہنے لگے اے لقمان حکیم بتاؤ تو صحیح, جب میں نے بہترین مانگے تھے تب بھی آپ نے دل اور زبان ہی دیے تھے, اور جب میں نے بدترین مانگے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر زبان
زبان پہ سچائی جاری ہو جائے اور دل اس سچائی کو قبول کر لے تو زبان اور دل سے بہتر کوئی وضو نہیں ہے. لیکن اگر زبان پہ جھوٹ طاری ہو جائے اور دل بھی اسی جھوٹ کا ساتھ دینے لگے تو اس سے بدتر کوئی وضو انسان کے بدن میں نہیں. ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد. تو امام نے کیا فرمایا؟ بے کثرتی سنتے، یاد نہیں آ رہا، زیادہ تر خاموش رہو تاکہ تمہارے چہرے پہ روب و جلال پیدا ہو جائے. کلمہ نمبر 244. تو ہم غور کریں ان باتوں پر امام کی. اور یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہیں، مختصر سی باتیں ہیں. واقعا نہ کتابیں نہیں سما سکتی کہ اگر ان کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ایک ایک جملہ کتابیں بھر جائیں گی. تو اس اعتبار سے کتنی عظیم باتیں ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی زبان تو دونوں طرف تھی. یزید والوں کے پاس بھی زبان تھی اور حسین والوں کے پاس بھی زبان تھی، مگر اصحاب حسینی حمد خدا میں اپنی زبانوں کی طاقت استعمال کر رہے تھے اور یزید کے سپاہی گالی گلوچ میں اپنی زبان کو استعمال کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کے سپاہی حسین علیہ السلام کی حمد و ثنا، ان کی تعریف اور ان کے اہل خانہ کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے. حبیب ابن مظاہر نے جو خطبے دیے ہیں، جناب زہیر ابن قین نے جو باتیں کہی ہیں، خدا کی قسم تاریخ جب ان کو دیکھتی ہے تو عجب سا منظر نگاہوں کے سامنے کھل جاتا ہے. مرتبہ جس وقت امام حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور چراغوں کو گم کر کے کہا، گل کر کے کہا، دیکھو تم کاروباری لوگ ہو، تمہارے بچے ہیں، بیویاں ہیں، اور یہ لوگ صرف میری جان کے دشمن ہیں، ان کا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. چلے جاؤ، اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ، اپنی عورتوں میں چلے جاؤ، اپنے کاروبار میں چلے جاؤ، لوٹ جاؤ. باز تو اتنا جوان تھا جیسے نافع بن ہلال بجلی، یہ بالکل ایک دم نوجوان تھے اور ابھی تازی شادی کر کے آئے تھے. بے پناہ مال و دولت تھا، یعنی کھجور کے درخت تھے، بڑا بزنس تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی زمین و جائیداد تھے اپنے خاندان کے، مثلا بے پناہ مال و دولت والے چشم و چراغ تھے. لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، نافع بن ہلال تم تو بھی بالکل جوان ہو، اے نافع یہاں سے چلے جاؤ. اس کے بعد جو ہے امام نے ایک جملہ کہا، اگر تمہیں مجھے چھوڑ کے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ اور کہو ہم تو نہیں آ رہے تھے مگر ان کی طرف سے ہم ان کی وجہ سے آ گئے. اور اس کے بعد امام نے کہا اچھا اگر تمہیں میری آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو لو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں. حسین ابن علی نے چراغ کو گل کیا مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں گیا. اور اس وقت جب اس ساری خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک مرتبہ جناب وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد زہیر قین بجلی اٹھے اور زہیر قین بجلی اٹھنے کے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں اور آواز دیکھیے کتنی باتیں، کتنی بڑی بات یہ زبان سے کہہ گئے. یہ مثلا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ارے جب کہ اب معلوم ہے ایک بار مرنا ہے اور پھر جام کوثر سے سیراب ہو جائیں گے، اگر آقا یہ علم ہو جائے ایک مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور ایسے ہی 1000 مرتبہ میرے ساتھ کیا جائے اور اس کے بعد 1000ویں مرتبہ مجھ سے معلوم کیا جائے، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو میں یہی کہوں گا حسین ابن علی کے قدم پہ مرنا چاہتا ہوں، حسین کے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. اے آقا آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے؟ ہم تو 1000 جانوں سے آپ پر نثار ہونا چاہتے ہیں، آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا ہمیں علم و معرفت عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بے گھروں کو گھر عطا فرما. پروردگارا بیماروں کو صحت کامل عطا فرما.
پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پروردگارہ جو قید و بند میں گرفتار ہیں ان کے نجات کے اسباب عنایت فرما، پروردگارہ بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، پروردگارہ آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع